مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا. یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز تھوکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام انہضام خراب. یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے، جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام انہضام کو ٹھیک رکھتی ہے. اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے. اللہ اکبر. تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل اور دماغ. کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نسب پلازے، کتنا کچھ دیا. پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے. تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے. ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے. اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بولتا ہے بھی بول نہیں سکتا، شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے. تو کہا یہ ناشکرہ ہے، اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یہ خود اس پہ گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے گی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے. دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے، محبت سے پیار ہو گیا. اس کو جو ہے وہ دولت سے پیار ہو گیا، شدت الفت پیدا ہو گئی ہے زر سے، دولت سے. سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے. اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے، اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو. اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے، اور خواہش زر نے، حوث زر نے اس کا چین چھین لیا ہے. اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا. ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے. الذی جمع مالا وعدد. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد. مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے. اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. اللہ کلا لینبذن فی الحطام. پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَ. ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے.
لَيُنْبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پھینکتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اے اہل عرب جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا، مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا۔ کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطمہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی۔ تو حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ صدقات اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، تو زکوٰۃ سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے غرباء کی مدد کیجئے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا؟ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے، مدارس دینیا کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے۔ مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا، کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا
ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج تیرا نام چھن گیا۔ آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے۔ آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا۔ آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے۔ آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے، آج تو میت بن گیا۔ آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے۔ آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے۔ آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے۔ اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے۔ آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج سارے چلے گئے۔